فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اتنا کچھ دے کے عطا کر کے نواز کے خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اتنا دے کے نا اتنا عطا کر کے پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کہ تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا آنا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا، مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، فرمائے ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے فسادات ہوں گے، جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر نفاق فسادات غلبہ کریں گے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار، لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح پہاڑ کی طرح سخت ہے، پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم ابو فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں۔